چلے حج کرنے کے لیے. چلتے 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 2 ماہ کا سفر کیا. حج کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پیدل اپنے غلاموں کے ساتھ. 2 ماہ سفر کرنے کے بعد تقریباً ہفتہ 15 دن کے بعد مکہ آنے والا تھا. سوچا اس جگہ پر ٹھہر کر تھوڑا سستا لوں, آرام کر لوں. آرام کرنے کے بعد جو ہی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں, ایک چھوٹی سی بچی تقریباً 8 سے 10 سال کی لڑکی ہے جو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر گئی ہے, اور جانے کے بعد وہاں سے کچھ اٹھایا اپنے آنچل میں چھپا کر کے دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور دروازہ لگا لیتی ہے. یہ حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں, یہ بزرگ ہے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں, نہ جانے اس لڑکی نے اس کچڑے کے ڈھیر سے کیا اٹھا کر لے گئی. اس دروازے پر جاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, آواز آتی ہے کون, کہتے بیٹی میں عبداللہ ہوں, میں حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا ہوں, دروازہ کھولو. بار بار اصرار کرنے کے بعد اس لڑکی نے دروازے کو کھولا ہے. جو ہی دروازے کو کھولا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح, اس کچرے کے ڈھیر پر سے تو نے کیا چیز اٹھایا ہے. کہا آپ حج کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو وہاں چلے جائے بہتر ہوگا, آپ میرے بارے میں نہ پوچھیں, میں بہت غریب لاچار مجبور ہوں, میرے ماں اور باپ کوئی نہیں ہے, میرا ایک چھوٹا بھائی ہے تقریباً 5 سال کا ہے, بھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہے, بیمار ہے, کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھوک کی وجہ سے میرے بھائی کا دم نکل نہ جائے. اس وجہ سے اس کچرے کے ڈھیر پر سے ایک مری ہوئی چڑیا لے کر آئی ہوں. دیکھیے اس چڑیے میں چیٹی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے, میں اس کو دھل کر کے صاف کروں گی اور گرم پانی میں ابال کر کے اپنے بھائی کو کھلاؤں گی تاکہ میرے بھائی کے جسم میں تھوڑی جان تو آ جائے. حضرات جب اس لڑکی نے قصہ بیان کیا تو حضرت عبداللہ کے آنکھوں سے آنسو بھر آئے. اپنے غلام کو بلایا, نوکر کو بلایا, بلانے کے بعد کہا یہاں سے مکہ کتنے دن کا سفر ہے. کہا تقریباً 8 دن کا سفر ہے. کہا ایسا کرو ہمارے پاس کتنے رقم ہے. کہا مثال کے طور پہ تقریباً 6000 روپے ہے. کہا ایسا کرو یہاں سے گھر جانے میں کتنا خرچہ ہوگا. کہا 500 روپیہ خرچ ہوگے. کہا 5500 روپے اس یتیم بچی کو دے دو. کہا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں, 2 مہینے کا سفر کر کے حج کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ نہیں جائیں گے اور اس بچی غریب بچی کی مدد کر دیا جائے. حضرت عبداللہ نے کہا ہاں مکہ اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ کہیں حج کرنے کے لیے جایا جائے گا. اس بچی کو پیسے دے دیے گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ وہیں سے واپس ہو گئے. 2-3 مہینے کے بعد جب حاجی لوگ ان کے محلے کے حج کر کے واپس آئے تو سارے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی آپ کو مبارک ہو, اللہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ بھائی مبارک ہو, اللہ نے آپ کے حج کو قبول کر لیا ہے. حضرت عبداللہ پریشان ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو, میں تو راستے سے لوٹ کر واپس آ گیا, پھر مجھے مبارکباد کیوں دی جا رہی ہے. اور مجھ جیسے عبداللہ کو لوگوں نے مکے میں کیسے دیکھ لیا, کبھی مقام مزدلفہ میں دیکھا تو کبھی مزدلفہ میں دیکھا اور کہیں خانہ کعبہ کے سامنے دیکھا, کہیں صفا اور مروہ پر چکر لگاتے دیکھا, کبھی میدان عرفات میں دیکھا, کبھی ملتزم میں دیکھا, کبھی مینا میں دیکھا. سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں بھائی عبداللہ مبارک ہو, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب عطا فرمائی ہے. حضرات محترم جب محلے کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے آپ کو مکہ میں دیکھا ہے, میں نے مزدلفہ میں دیکھا ہے, میں نے مینا میں دیکھا ہے, میں نے عرفات میں دیکھا ہے, میں نے ملتزم میں دیکھا ہے, میں نے کوہ صفا پر دیکھا ہے, میں نے کوہ مروہ پر دیکھا ہے. جب سارے لوگ اس طرح کر کے مبارکباد پیش کرنے لگے تو حضرت عبداللہ نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا, وضو کی,
वुजू करने के बाद 2 रकात नफिल अदा किए। अदा करने के बाद सजदे की हालत में जाते हैं और जाने के बाद अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए अल्लाह, तू तो दिलों के राज को जानने वाला है मौला। हम तो मक्का नहीं गए, तेरे घर का तवाफ करने नहीं गए, ए अल्लाह, लेकिन ये सारे लोग जो मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इल्हाम होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे को कुछ कहे तो इसको इल्हाम कहा जाता है। डायरेक्ट कोई बात कहे अल्लाह अपने बंदों से तो इसको इल्हाम कहा जाता है। अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है, ए अब्दुल्ला, जरा बता तो सही, तू मेरे घर का तवाफ करने क्यों नहीं गया, तू मक्का क्यों नहीं आया। हजरत मोहतरम हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए अल्लाह, तेरी बंदी एक यतीम बच्ची थी, बेसहारा थी, मैंने उसकी मदद कर दी। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं खाने काबा की भी ज़ियारत करूंगा, उसकी तवाफ भी करूंगा, सफा और मरवा के चक्कर भी लगाऊंगा। हजरत मोहतरम इतना कहना था। अल्लाह फरमाता है, ए अब्दुल्ला, इस साल 6 लाख हाजी हज करने आए, मैंने किसी के हज को कबूल नहीं किया। तेरे इस अदा के बदले में मैंने सारे 6 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। तुझे जो लोग मुबारकबादी पेश कर रहे हैं, दर हकीकत तेरी शक्ल का मैंने एक फरिश्ता पैदा किया है, कयामत तलक तेरे नाम का हज करते रहेंगे और इसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। एक यतीम और मजबूर की मदद करना हज करने से ज्यादा फायदेमंद हुआ करता है। ये हमारा दीन, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो यही मजहब इस्लाम है। आज हम और आप मजहब इस्लाम को मानते हैं, लेकिन न उसके तर्ज जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं कि दर हकीकत ये इस्लाम हम जो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, आज होता क्या है। आज हमारे हिंदू भाई हमारे न कुरान को पढ़ते हैं, न हदीस को पढ़ते हैं, न वाक़ियात के किताब को पढ़ते हैं, तफसीर को पढ़ते हैं, न तर्जुमे को पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। वो सिर्फ हमको देखते हैं, हमको पढ़ते हैं। अगर हम गाली दे रहे हैं, वो देख कर कह रहा है कि मजहब इस्लाम यही है, इसी को मुसलमान कहते हैं। आज हम झगड़े कर रहे हैं, हमारे झगड़े को देखकर वो कहते हैं क्या यही इस्लाम है। आज हम बेफालतू के खर्च करते हैं, उसी खर्च को देखकर कहते हैं क्या यही इस्लाम है। हजरात मोहतरम, इस्लाम ये नहीं, इस्लाम तो वो है कि जब एक गरीब पड़ोसी हो